السلام علیکم۔ آج کل جی پاکستان میں ایک بڑا ہارڈ ایشو چل رہا ہے بلوچستان کے حوالے سے لے کر، اور بہت سی بلوچ خواتین مارچ کر رہی ہیں جنہوں نے کیا ہے اور اسلام آباد پہنچ گئی ہیں، جن پہ ریاستی تشدد بھی کیا گیا ہے جس کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ اصل میں بلوچستان کا ایشو کیا ہے کہ اس کی جو بیسک وجہ ہے اس کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھ رہے، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، جبکہ ایک سراسر الزام جو پورے کا پورا وہ ڈال دیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ، اور پھر ساتھ پنجابیوں کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں کہ یہ سارا کچھ کھا رہے ہیں، جس میں پنجابی تو بیچارے مسکین، کوئی کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں خواہ مخواہ جو ہے نا ان کو رگڑ دیا جاتا ہے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ پھر بات کریں گے، لیکن ابھی جو موضوع ہے کہ بلوچستان کا ایشو کیا ہے اور اس کے اصل محرکات کون ہیں، اور اس کی جو ہے روٹ کاز کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ بھی برابر کی ذمہ دار ہے، لیکن اصل وجہ جتنے بھی اسلام آباد بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کے مسئلے کی بنیادی جڑ جو ہے نا وہ ہے بلوچستان کے اپنے نواب، سردار اور وڈیرے جو بلوچستان کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں۔ جو بلوچستان کیونکہ ایک مین بارڈر ایریا افغانستان کے ساتھ، جس میں تیل کی اسمگلنگ ہے اور تقریباً تمام دوسری اشیاء، گاڑیوں کی اسمگلنگ تک، منشیات کی اسمگلنگ، اس حوالے سے یہ سارے نواب، سردار، وڈیرے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو معصوم لوگ ہیں رگڑے وہ جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں کسی کو بولنے کی تو اجازت ہی نہیں دیتے، کوئی سوال کر ہی نہیں سکتا ان کے آگے کہ یہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں جی، اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر کوئی ایک آدھ سر پھرا اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی استاد، کوئی پروفیسر اور یا کوئی ایک آدھ بندہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو مروا دیتے ہیں، یا کوئی ایسا بندہ اٹھتا ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں جو ریاست کے خلاف کھڑی ہیں، لڑ رہے ہیں، اور سوری میں بتانا بھول گیا تھا، وہ بھی ایک بہت بڑی اس چیز کی وجہ ہے، ان کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے اس کو مروا دیا جاتا ہے، اٹھوا دیا جاتا ہے اور اس کی لاش پھینک دی جاتی ہے۔ تو اس کا فائدہ سارے اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ریاست نے مروا دیا ہے جی، اسٹیبلشمنٹ نے مروا دیا ہے کہ یہ بندہ وہ کر رہا تھا۔ اچھا، ریاست کہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ الزام لگا دیتی ہے جی یہ تحریکوں میں بندہ تھا، انہوں نے مار دیا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نواب، سردار، وڈیرے ایسی کیسز بھی رپورٹ ہیں، وہ خود مروا کے خود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جو ریاست اور اسٹیبلشمنٹ اور جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں وہ آپس میں آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب نواب اور سردار وڈیرے وہ اپنا کٹ لے رہے ہیں، مزاحمتی تنظیمیں جو ہیں وہ کچھ تو ٹھیک ہے ریاستی تشدد کی وجہ سے انہوں نے ہتھیار اٹھایا، کچھ وہ ہیں جو جن کو بیرونی فنڈنگ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی اپنا کٹ مل رہا ہے، اپنا حصہ لے رہے ہیں، اور جو کچھ لوگ ریاست کی جو غلط طریقے سے ریاست کو استعمال کر کے، ریاست کو بدنام کر کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں بھی طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے ان کی نیت ٹھیک ہو، طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، تو وہ لوگ سارے شامل ہیں اس میں۔ لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے اس میں نواب سردار ہو، چاہے اس میں مزاحمتی تنظیمیں ہوں جو بھی پیسے لے رہی ہیں، حصہ سارے اپنا وصول کر رہے ہیں، بلا شک و شبہ سب کو کٹ جا رہا ہے۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا ہو رہا ہے، بلوچستان کا ہو رہا ہے، اور بلوچستان کی عوام کا ہو رہا ہے۔ معصوم بلوچ نوجوانوں کو، قبائلیوں کو بیچا جاتا ہے، یہ کہ جو اسلحہ ہے وہ زیور ہے جی اس کا، مرد کا،
سارے نوابوں کے بچے، سارے سرداروں کے بچے، وڈیروں کے بچے اچھی اچھی یونیورسٹی میں اندرون اور بیرون ملک پڑھ رہے ہیں. اپنے بچوں کو نہ ہی اسلحہ پکڑاتے ہیں، نہ ان ملیٹنٹ تنظیموں میں بھیجتے ہیں، اور نہ ہی ان کو کسی اور کیا نام ہے ایکٹیویٹی میں یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث ہونے دیتے ہیں. وہ یا سیاست میں آ جائیں گے، کاروبار میں آ جائیں گے، وہ سارے کام کریں گے، لیکن مارا کیوں کون جائے گا، بلی کا بکرا کون بنے گا بلوچ ریاست. یہ سارے نواب سردار حکومتوں میں رہے ہیں، مختلف ادوار میں رہے ہیں. اپنے مفاد کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے آج تک بلوچستان کے لیے؟ ٹھیک ہے، اپنے کٹ سب نے وصول کیے ہیں، وزارتیں انجوائے کی ہیں، گورنر رہے ہیں، ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اور مزے کی بات ہے، بلوچستان کی عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ سارا الزام بجائے کہ وہ پنجابیوں پہ ڈال کے جی پنجابیوں نے یہ کیا، جس طرح پنجاب میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی ایک الگ ویڈیو بنائیں گے، لیکن بلوچستان کی عوام کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ان سے اپنا کٹ وصول ان کی بلی کا بکرا نہ بنے. وہ اپنے لوگوں کو شعور دے. سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سب سے پہلے ان نوابوں، سرداروں اور وڈیروں کے خلاف آواز اٹھائیں. آپ اسٹیٹ کے خلاف بھی تو آ رہے ہیں نا، ان کے اقدامات کے خلاف آ رہے ہیں، تو ان کے اقدامات کے خلاف بھی لوگوں کو اویئرنیس دینا شروع کریں. ان کو اپنا مائی باپ صرف تسلیم نہ کریں. اگر وہ مائی باپ ہوتے تو وہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے، آپ لوگوں کو تعلیم پہ فوکس کرتے، اپنے علاقے کی ترقی پہ فوکس کرتے. ان کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. سارے کے سارے گورنمنٹ میں بھی ہوں گے تو تب بھی پرکس اینڈ پرولیجز انجوائے کریں گے، اور اگر اپوزیشن میں بھی ہوں گے پھر بھی پرکس اینڈ پرولیجز انجوائے کریں گے، اور ان کی اولادیں بھی مزے اور ٹھڑ باڑ کے ساتھ رہ رہی ہیں، لیکن اپنے علاقے کے نام کو وہ کیش کرواتے رہیں گے. کیوں؟ اس میں ان کا فائدہ ہے. اگر بلوچستان کی عوام ایجوکیٹ ہو گئی، اگر وہ نواب و سرداروں کی انہوں نے پیروکاری چھوڑ دی، تو ان کو کون مانے گا؟ یہ سارے خود ارب پتی خرب پتی ہیں، لینڈ لارڈ ہیں. آج تک آپ بتائیں نا کہ کس نواب سردار نے کوئی علاقے میں یونیورسٹی، کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، کوئی سکول، کوئی ادارہ بنایا ہو کہ ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے؟ جبکہ ان کو تعلیم کی اہمیت کا پتہ ہے. یہ اپنے لوگ بچوں کو پڑھنے کے لیے بیرون ملک بھی بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن عام بلوچ بچہ یا جو قبائلی ہے اس کی تعلیم پہ کیوں نہیں فوکس کیا جاتا؟ کیوں نہیں اویئر کیا جاتا؟ اس کو کیوں ان پڑھ رکھا جاتا ہے؟ بہت سے وہاں کے لوگ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں. ایک بلوچ خواتین کو وہ جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے اچھا خاصا دور. وہ تو ثواب کا کام ہے نا. یہ ہزاروں ایکڑ کے مالک ہیں، کیا وہاں کنویں نہیں کھدوا سکتے؟ بلوچستان میں سیلاب ہے، ان لوگوں نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا وہاں پہ. تو میری گزارش ہے اپنے تمام بلوچستان واسیوں سے کہ کسی پہ الزام دھرنے سے پہلے اپنی بنیادی وجہ جانیں، اس پہ فوکس کریں، اس کے بعد آپ دوسروں پہ الزام ڈالیں. آپ کی بنیادی مسئلے کی جڑ آپ کے نواب، سردار اور وڈیرے ہیں، جو کہ بلوچستان کو چوس کے کھا پی رہے ہیں، اپنے کٹ وصول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ سے بھی پرکس اینڈ پرولیجز انجوائے کر رہے ہیں، لیکن بلوچستان کے حوالے سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ بلوچستان ترقی کرے یا نہ کرے، کیونکہ ان کو ان کا کٹ مل رہا ہے. بہت شکریہ.